علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نسرین صاحبہ راجن پور سے سوال کرتی ہیں کہ میرے شوہر کبھی کبھی مجھے ان الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری دادی، تو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کل میری ایک دوست جو کہ دینی معلومات رکھتی ہے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اس کے سامنے میرے شوہر نے مجھے اے میری ماں کہہ کر مخاطب کیا، تو میری دوست نے حیرانگی سے کہا کہ تم دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ ماں سے نکاح حرام ہے، لہذا تم بھی ان پر حرام ہو گئی۔ اس کی یہ دلیل سن کر ہم دونوں بہت پریشان ہیں، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نسرین صاحبہ، آپ کی سہیلی کو ممکن ہے کہ اسلامی اور دینی معلومات ان کو ہوگی، لیکن اس حوالے سے ان کی معلومات میں کچھ کمی ہے، لہٰذا جب وہ دوبارہ آپ کے گھر آئیں تو میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث ان کو پڑھ کر سنا دیجیے گا، یا میری مووی ان کو دکھا دیجیے گا، تو یقیناً ان کو پتہ چل جائے گا، اور اس حوالے سے ان کی معلومات میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس میں ان کی معلومات درست ہو جائے گی۔ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2210 میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، اے میری بہن، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تیری بہن ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز گفتگو کو ناپسند کیا اور اسے منع فرمایا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2211 میں بھی موجود ہے، اگر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا، اس نے اپنی بیوی کو بہن کہا ہے، اگر بہن یا ماں یا دادی یا نانی کہنے سے بیوی کو نکاح ٹوٹ جاتا تو ہمارے پیارے نبی ضرور بالضرور کہتے، کیونکہ بہن سے بھی نکاح حرام ہے، تو ہمارے پیارے نبی فرماتے کہ آپ جا کر دوبارہ نکاح کر لو، کیونکہ تم نے بہن کہہ کر جو کہا اس سے تمہارا نکاح باطل ہو گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر نہ صرف یہ کہ 2210 میں بلکہ 2211 میں بھی ہے، جبکہ حدیث نمبر 2212 میں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2212 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جابر بادشاہ کے علاقے سے گزر رہے تھے، سفر کے دوران آپ کو ایک جابر بادشاہ کے علاقے سے گزرنے کا اتفاق ہوا، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بھی موجود تھیں، تو سفر کے دوران آپ نے قیام کیا، تو اس ظالم بادشاہ کو خبر دی گئی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے، تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور خاتون کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے یعنی آپ علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح لفظوں میں ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس کے پوچھنے پر کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ عین ممکن ہے کہ بادشاہ کوئی دست درازی کرتا، اس کی نیت میں کوئی فطور تھا، اور یہ بہن کہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ دست درازی سے اپنے آپ کو اپنی وائف کو بچانا چاہتے ہوں گے، تو آپ نے مصلحتاً اپنی بیوی کو بہن کہا۔ اگر بیوی کو بہن کہنے سے نکاح باطل ہوتا تو یقینی طور پر آپ ایسا نہ کہتے، اور رسول پاک نے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ تو درج بالا حدیث سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی کو بہن کہنے سے نکاح کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، مگر آپ علیہ السلام نے اس انداز گفتگو کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایسے الفاظ سے پکارنے سے جو ہمارے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، اسی طرح اور دیگر جو رشتے ہیں، ایسے رشتوں سے اپنی بیوی کو مخاطب کرنا یہ رسول پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری بہت مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 507 میں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا تو میری ماں ہے، واضح لفظوں میں کہ تو میری ماں ہے، تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ زہار سے مراد یہ ہے کہ بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اسی کی مثل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے اے میری بیٹی یا اے میری بہن، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مگر اس سے یعنی بیٹی وہ بہن کہنے سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح رد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98 میں ہے کہ کسی شخص نے تشبیہ دیے بغیر اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری ماں ہے، تو اس کا یہ قول باطل ہے، یعنی اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی، نہ اسے کوئی کفارہ
ادا کرنا پڑے گا، اس کا قول باطل ہے، لیکن اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ سے اپنی بیوی کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ بیوی کو ماں یا بہن یا بیٹی کہنے سے نکاح کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی کو بہن اور ماں اور بیٹی کہنے کے علاوہ اگر اس کے پاس اپنی بیوی کو مخاطب کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے تو یہ چند الفاظ آپ یاد کر لیں۔ اپنی بیوی کو جانو کہہ کر پکار لیں، جانم کہہ کر پکاریں، اپنی بیوی کو آپ دلبر کہہ کے پکاریں، اپنی بیوی کو آپ دل ربا کہہ کر پکاریں۔ ایسے الفاظ سے آپ یاد کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ بیوی بھی خوش ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش ہوں گے۔ جب بیوی خوش ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے بھی خوشی کے سامان فراہم ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، آپ چونکہ انتہائی گوری تھیں، سرخ رنگ تھا آپ کا، لہذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی سرخ رنگ والی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی خاصیت ہے، اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کی جسامت کے اعتبار سے، تو آپ اس کو نسبت کر کے اگر آپ پکارتے ہیں تو بیوی کو یہ الفاظ اچھے بھی لگتے ہیں اور اس کو پسند بھی ہوتے ہیں، اور نکاح کی صحت پہ بھی ہمارا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے اگرچہ ان الفاظ سے بھی نکاح کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آپ اپنی بیوی کو بہن کہیں یا ماں کہیں یا بیٹی کہیں، یہ الفاظ سننے میں بھی بالکل اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بیوی ان الفاظ کو پسند نہیں کرے گی کہ اسے ماں اور بہن اور بیٹی کہہ کر یا دادی کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ تو نسرین صاحب آپ کے نکاح کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، لہذا ایسے الفاظ سے ان کو کہیے کہ گریز کریں۔ آپ کو اس کے علاوہ بھی ہزاروں الفاظ ہیں ذریعے وہ بیوی کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔